الحسین منی وانا من الحسین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانوں پر، کاندھے پر حضرت حسین سوار ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا واہ کتنی اچھی سواری۔ حضرت حسین سے فرمایا کہ واہ کتنی اچھی سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاروق یہ دیکھتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، ارے یہ بھی دیکھ کہ سوار کتنا اچھا۔ حضرت حسین کا مرتبہ کتنا اچھا، یہ بھی دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے، بہت کم عمر تھی، کھیلتے کھیلتے نانا جان کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کی محبت میں سجدہ کو طول کر دیا کہ اگر میں سر اٹھاؤں گا تو میرے نواسے گر پڑیں گے، گر جائیں گے، چوٹ آ جائیں گی۔ واہ حسین تیرا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے تیرا کہ جس کے محبت میں، جس کی چوٹ اور تکلیف کے لیے نبی سجدہ کو طول کر دیتے ہو، سجدہ کو اونچا کر دیتے ہو، بڑھا دیتے ہو۔ یہ حسین کا رتبہ ہے، مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن دونوں ایک مرتبہ مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین مسجد نبی کے سین میں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے نواسے گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، گر پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنی آواز کو چھوڑ کر منبر سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے نواسہ کے پاس آ کر انہیں سینہ سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور اپنے منبر کے پاس لا کر بیٹھا دیتے ہیں اور منبر پر چڑھ کر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں میں اپنے نواسے کو گرتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، میں اپنے رک نہ سکا کہ میرا نواسہ گرتا رہے اور میں تقریر کرتا رہوں، واعظ و نصیحت کرتا رہوں، اس لیے میں جا کر اپنے نواسے کو اٹھا کر لایا ہوں، اس لیے کہ آل و اولاد فتنہ کا باعث۔ تو یہ مقام ہے حضرت حسین کا، یہ رتبہ ہے حضرت حسین کا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کی پیدائش پر آپ کو اٹھا کر لاتے ہیں، حضور پاک کے ہاتھ میں پیش کر دیتے ہیں، گود میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے نواسے کو مشاہدہ کیا، معائنہ کیا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ مسکرا اٹھے، تبسم بکھرنے لگے، آپ کے چہرے سے پھول کے کھلنے کے اثر نمایاں ہونے لگے۔ آپ نے حضرت حسین کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ پھر کچھ دیر آپ کے گود میں ہیں، حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، آپ بے تحاشا رو پڑتے ہیں۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی ہوں، معلوم کر لیتی ہوں کہ اللہ کے نبی آپ ابھی تک مسکرا رہے تھے، اب تبسم بکھیر رہے تھے، آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، آخر کیا بات ہے کہ اب رونے لگ گئے، نواسے کو گود میں لے کر رو رہے ہیں، آخر کیا منظر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان کارزار، کربلا کا میدان میری آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا ہے، میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کر ڈالیں گے، میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی رو پڑے۔